الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، ہم نے اکثر و پیشتر یہ بات کی کہ مرزا جیلمی جب یہ کہتا ہے نا کہ باب شیعی کوئی نہیں، تو اس کا اشارہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف ہوتا ہے، یعنی جو امت کے مستند، معتبر اور اجماعی طور پہ تسلیم شدہ اولیاء کرام ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ ان کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ تو لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں، وہ ان کے بارے میں نہیں کہتا، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو لمبے بالوں والے، خلاف شرع، شکل و شباہت بنانے والے، بھنگی، چرسی، ڈھونگی، نوسر باز، یہ ان بابوں کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہتا، بلکہ یہ امت کے اکابرین کے بارے میں یہ بک بک اور بکواس کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ جو بابیں ہیں ڈھونگی، بنگی، چرسی، وہ تو رافضیوں کے بابے ہیں۔ کبھی اس نے نام لے کے ان کی مذمت کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتا تھا، مجدد الفسانی کا ذکر کرتا تھا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتا تھا، داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتا تھا، اور اس کے بعد چند جملے بول کے کہتا تھا باب شیعی کوئی نہیں۔ تو ہم کہتے تھے کہ یہ ان بزرگان دین پہ تان کرتا ہے، صحابہ کرام پہ تان کرتا ہے، کیونکہ اس کا کنٹیکس آپ دیکھ لیں، اس کی پچھلی گفتگو سن لیں، سیاق و سباق سن لیں، صحابہ کرام کے بارے میں لان تان کر کے، گندی باتیں کر کے، بکواسات بک کے، تو اس کے بعد یہ جملہ بولتا تھا کہ باب شیعی کوئی نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ ان کے بارے میں نہیں کہتا، جبکہ اس نے کبھی بھی رافضیوں کے بابوں کے بارے میں، کبھی آج تک اس نے کسی رافضی کی کسی کتاب کا ذکر کیا جس میں اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہیں؟ سیدنا علی کے بارے میں، سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی کتنی گندی باتیں لکھی ہیں رافضیوں کی کتابوں میں، کبھی اس نے ان کا ذکر کیا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو تو یہ پروموٹ کر رہا ہے، وہ اسے پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ اس کے ماتھے چوم رہے ہیں، وہ اس کے ممبروں پہ بیٹھ کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو جب باطل کسی کو اپنا سمجھ کے یا اس کی تعریف کرے اشارتاً یا کنایتاً یا نام لے کے، تو جس کی بد مذہب اور باطل ٹولے تعریف کریں، اس کو آپ حق پہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے عقائد کا پرچار کریں، بلکہ کہیں کہ یہ دیکھ لیں جی، یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، یہ تو مرزا انجینئر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو تب تو کم از کم لوگوں کے دل میں، خاص کر اس کے فالورز کے دل میں حیا آنی چاہیے تھی۔ اب سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دفاع کرتے ہو بابوں کا، اور ہمارا مرزا انجینئر دفاع کرتا ہے اسلام کا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس نے آج تک اسلام کا کیا دفاع کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ، اس کا کوئی ایک فالور، کوئی بھی بات جب بھی کسی دوسرے مسلک کے بارے میں یہ کرتا ہے، اس میں ایک دو لفظ جھوٹ کے شامل کر کے حدیث سنائے گا، اس میں چند ایک جملے اپنی طرف سے لگائے گا، کوئی واقعہ سنائے گا، چند ایک جملے اپنی طرف سے یا ایک دو لفظ لگا کے، تو اس کے بعد جب تمہید باندھے گا تو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک منٹ میں کہیں گے اوہ یہ تو یہ معاملہ ہے۔ یعنی اگر یہ ہمارے کسی بھی معاملے میں ہماری کسی اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب کا حوالہ پیش کرے، اگر یہ ہو بہو حوالہ پیش کر دے جو وہاں پہ لکھا ہو، تو میں آج کے بعد مرزا جیلمی کے بارے میں کبھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، اپنی زبان کو بند کر لوں گا۔ اگر یہ جھوٹ سچ ملا کے بات نہیں کرے گا تو اعتراض ہی نہیں کر سکتا یہ۔ یعنی یہ اعتراض ہی تب بنے گا کہ جب اس میں ایک آدھا جملہ یا ایک آدھا لفظ، صرف ایک لفظ ہی ہے نا، مطلب وہ محرم کو مجرم بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی 2 گھنٹے کی تمہید باندھنی پڑے گی۔
صرف یہی ہے نا کہ ایک نقطہ نیچے لگا دینا وہ مجرم بن جائے گا، یعنی ایک نقطے کے ہیر پھیر سے سارا معاملہ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی اسلام کا دفاع کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس نے اسلام کا کیا دفاع کیا ہے؟ کوئی ایک صحابی جس کا اس کو نام یاد ہو اور اس کے بارے میں اس نے گندی بات نہ کی ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس نے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہ کیا ہو۔ ایسا خنزیر کا بچہ قادیانی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو دین اسلام کی اصل ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کسی بھی بندے کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ میرے نبیوں جیسا ایمان لاؤ، بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو میرے حبیب کے غلاموں جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کرام جیسا۔ لیکن یہ روافظ کی غلاظت کھا کے، ان کی بدبو سونگھ کے، اپنی منہ کو دبر بنا کے تو ایسی غلاظت اگلتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اور اب یہ کتا بھونکنا شروع ہو گیا ہے اولیاء کرام کا نام لے کے، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا نام لے کے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 14 صدیوں کے، کہتے ہیں جی وہ ناسبی تھے، جی وہ گونگے شیطان ہیں۔ لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پہ، کتے کے بچے۔ تیری ماں تجھے مناظرے سے روکتی ہے، تیرا باپ تجھے بھونکنے سے نہیں روکتا۔ ایسا تو خنزیر کا بچہ پایا گیا ہے، اور اتنی تیری علمی اوقات ہے کہ تو کسی کو سامنے بیٹھ کے کسی سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اگر اس کے فالورز میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بات کروا سکتا ہے، پہلے مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لے، پہلے لے لے، میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، پہلے 1 لاکھ روپے لے لے، یقین دلوائے مجھے کہ میں مرزا جیلمی سے تیری بات کرواؤں گا۔ 1 لاکھ روپیہ پہلے لے لے، پہلے ابھی یقین دلائے، کوئی ایسا ثبوت مہیا کرے کہ جس سے مجھے پتا چل جائے اور لوگ بھی کہیں کہ ہاں بھئی یہ بالکل اتھینٹک بات ہے، یہ تیری ملاقات کروا سکتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ پہلے لے لے، ابھی لے لے، ابھی اسی وقت ابھی لے لے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک گندی بات کتابوں میں سے ثابت کر دے، جتنی یہ بکواسات کرتا ہے۔ صحیح الاسناد ایک روایت پیش کر دے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالیوں کا حکم دیتے تھے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دو، یا خود دیتے تھے۔ ایک حوالہ پیش کر دے، صرف ایک، میرے سامنے بیٹھ کے بات کر لے۔ 1 لاکھ روپیہ ابھی دینے کو تیار ہوں، ابھی ملاقات ہوئی نہیں، ابھی کوئی مجھے یقین دلائے گا کہ میں ملاقات کرواؤں گا، وہ مجھے اتھینٹک طریقے سے ملاقات، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے، میں 1 لاکھ روپیہ سب کے سامنے دینے کو ابھی تیار ہوں، مجھے مرزا کے ساتھ بٹھاؤ۔ اگر چوتھے جملے پہ چاروں شانے چت کر کے اس کو گونگا نہ بنا دوں تو کبھی منظر عام پہ نہیں آؤں گا۔ یہ تو غلاظت کا پلندہ ہے۔ مجدد الفسانی، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے بارے میں گندی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ ناسبی تھے، وہ گونگے شیطان تھے۔ تجھ میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ 14 صدیاں یا 10 صدیاں یا 8 صدیاں جتنی امت کی گزر گئیں، مسلمانوں میں کوئی شخص بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان کو پہچان سکتا۔ تم کہتے ہو یہ اسلام کا دفاع کرے گا، یہ کیا اسلام کا دفاع کر رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا، ایسا اسلام کو قبول کرے گا؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ یہ اسلام جو ہے نا، جو مرزا جیلمی پیش کر رہا ہے، یہ اسلام سارا ہر بندہ قبول کر لے گا؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے دلائل کے ساتھ، جس میں غوث اعظم بھی ٹھیک نہ ہو، مجدد الفسانی بھی ٹھیک نہ ہو، اور امام غزالی بھی ٹھیک نہ ہو، اور داتا علی اجمیری بھی ٹھیک نہ ہو، اور معین الدین چشتی اجمیری بھی ٹھیک نہ ہو، تمام اولیاء کرام بھی ٹھیک نہ ہو، کوئی ناسبی ہو، کوئی گونگا شیطان ہو، کوئی شیعی کوئی نہیں، صحابہ کرام بھی ٹھیک نہ ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوتی نہیں ہوں، اور محمد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کی بھی گارنٹی نہ ہو۔ لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پہ۔ شرم کر، توبہ کر، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو۔ تو نے خود کہا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ قرآن کے لیے ہے۔ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے اس نے کہا، کہتا نبی کی ہر بات کے لیے نہیں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ غلاظت کے پلندے،
اللہ رب العزت نے 44 جگہ پہ قرآن میں فرمایا، 44 جگہ پہ 44 ٹائم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور پھر فرمایا وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کوئی یہ نہ سمجھنا کہ اس کی اطاعت اور ہے اور میری اطاعت اور ہے. جس نے میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے حقیقت میں مجھ اللہ کی اطاعت کی. یہ تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے. تو ہمیں باندھا ہو کہ میرے حبیب کے پیچھے چلنا ہے، اتباع کرنی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اتباع میری کرو گے، میں جدھر قدم رکھ دوں صراط مستقیم، اسی کو تو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں باندھا ہو کہ میرے حبیب کے پیچھے چلنا ہے، اور ان میں بھی غلطیاں رکھی ہوں. اور کس قدر تو غلیظ انسان ہے، اور تیری ماں نے تجھے کیا کھا کے جنا ہے. کچھ تو خدا کا خوف کر. لوگوں کو ملحد کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے. ایسا اسلام قبول کون کرے گا جس میں بندہ ہی کوئی ٹھیک نہیں؟ تو اسلام گیا کہاں؟ 14 صدیوں میں اسلام کسی کو سمجھ نہیں آیا، تجھ اکیلے کو سمجھ آ گیا. اس طرح بھی کبھی کوئی غلاظت کا پلندہ اتنا تو رافضی بھی نہیں بھونکے جتنا تو بھونک رہا ہے. رافضیوں کو بھی نکیل ڈلی رہی ہے، وہ بھی اتنا نہیں بکتے تھے. اپنی کتابیں لکھ دی، کتابیں پڑھی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا انہوں میں. اور تو اس طرح اس قدر غلاظت کا پلندہ ہے کہ تو اولیاء کرام کا نام لے کے تو یہ کہنا شروع ہو گیا. اور اس کے فالوور اس سے بھی 2 ہاتھ آگے. وہ دیکھیں کتنی گز گز بھر کی زبانیں نکال کے گندی باتیں کر رہے ہیں، اولیاء کرام کو گالیاں دے رہے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں. لیکن اب کوئی نہیں مانے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا. کیوں؟ مرزا جیلوی نے کہہ دیا. اور جس کی زبان سے اولیاء کرام نہ بچے، صحابہ کرام نہ بچے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچے، قرآن نہ بچے، جس کی زبان سے قرآن نہ بچے، میں رب تعالیٰ جل وعلا کی عزت و عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں آج کی تاریخ، کچھ عرصہ نہیں گزرے گا یہ اللہ رب العزت کو ننگی گالیاں دیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نقل کفر نباشد. اللہ رب العزت کو یہ گالیاں دیں گے، ننگی گالیاں دیں گے، کیونکہ سمجھ جو نہیں آنی. بھی کرامات کی سمجھ نہیں آئی، گالیاں دیتے ہیں نا. تو معجزات کی سمجھ نہیں آئے گی تو اللہ کو بھی گالیاں دیں گے یہ. لیکن اللہ کا کیا بگڑے گا؟ صحابہ کرام کا کیا بگڑا؟ تم اپنے منہ سے اگر پیشاب نکالتے ہو یا غلاظت پھینکتے ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کوئی آنچ نہیں ہے. وہ تو رب تعالیٰ جل وعلا کی مہمانی میں ہے. اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے کل سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. یہ حرام کا جنا ہے. یہ تو کہتا ہے جی الٹیمیٹلی ان کو جنت دے دے گا، الٹیمیٹلی تو مجھے بھی مل جائے گی. صحابہ کرام کی کیا فضیلت ہوئی؟ اس کتے نے اپنی زبان سے بکا، وہ جالوی مردود رافضی کتا مر گیا بدبودار. اس کے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا اچھا یہ صحابہ جو یہ جو کہتے ہیں جی سارے جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں یا جہنم کا پھیرا شیرا لگا کے جائیں گے؟ لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پہ. کلمہ پڑھ، مسلمان ہو. غلاظت کے پلندے، تجھے نہیں مارنا چاہیے. تو کہتا نا برا نہ مارو، برے کی ماں کا مارو. تیری ماں کو مارنا چاہیے، کہیں پھر وہ تیرے جیسے ایسا غلیظ نہ جنم دے دے. اور تو نے خود بھی کہا تھا کہ امام بری نے خواب میں آ کے میری ماں کو مجھے دیا تھا. اور تو نے خود کہا تھا کہ ہن ماما ہن نہیں لیندیاں بچے انہاں کولوں، اے میں ایک ہو گیا وا نا. اور واقعی تو ہو گیا. اب تو تیری ماں اگر اس میں کچھ غیرت و حمیت ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے توبہ کرتی ہو، اس وقت کو روتی ہو کہ جب اس نے تجھے جنم دیا. صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں وہ ساری امت کدھر جائے گی جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کا کامل ولی مانتی ہے، سید مانتی ہے، اور فاطمی سید مانتی ہے، حسنی حسینی سید مانتی ہے. تو کیا اسلام کا دفاع کرے گا؟ ایسا اسلام کو قبول کرے گا؟ کوئی بندہ بتائے تو صحیح نا کہ بھی یہ ہاں یہ اسلام جس نے پیش کر دیا نا، جس میں ساکو بندہ ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی غلط.
قرآن بھی سنو تو ایسا لگے جیسے فرنچ زبان میں کوئی گالیاں دے رہا ہے. اللہ بھی ایسا کہ جو منی گاڈ ہی بناتا جائے گا. تو وہ دوسرے مذاہب والے کہیں گے ہم تو ایک خدا کو نہیں مانتے, تو اتنے ساروں کو کیسے مانیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تو خود خدا ہے, ہم تجربہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہی خدا ہے جو سمادی چیز ہے جو نظر آ رہی ہے. تو پھر تو ہمیں اپنے مذہب پہ ٹھیک رہنا چاہیے. تم ایسے غلیظ انسان ہو کہ یہودیوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جو تھے ان کے حواری, وہ کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں. عیسائیوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جو تھے عیسائی, ان کے حواری, ان کے دوست, ان کے صحابی, وہ عظیم ترین لوگ ہیں. ان کی بیویاں, ان کی مائیں, ان کے بچے, ان کی اولادیں. اور تم ایسے غلاظت کے پلندے ہو, تم کہتے ہو کہ پورا جہلم ٹھیک ہے, پوری کائنات ٹھیک ہے, صرف اور صرف جو حضور کے ارد گرد تھے نا صحابہ کرام, جن کو دنیا صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے مسلمان, بس وہ ٹھیک نہیں تھے. آل امیہ, آل امیہ, آل امیہ, ہم کو آل امیہ کے ٹھیکیدار ہیں. آج تک کوئی بندہ مجھے بتائے کس نے یزید کو کچھ کافر کہا ہو؟ لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پہ. یزید کو تو مسلمان سمجھتا ہے, حضرت امیر معاویہ کو تو گالیاں دیتا ہے, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو گندی بکواس کرتا ہے, کہتا ہے میں چپ ہوں. وہ کہتا ہے جی انہوں نے بدعت کی, سنت چھوڑی, اور خود ایسا بازاری عورت کا بچہ ہے کہ کہتا ہے جی میں ایک وتر نہیں پڑھتا. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ پڑھتے تھے. کہتا اگلی بات میں نہیں کرتا. اور پھر اس نے جھوٹ بولا. میں نے کہا تھا نا ایک لفظ ملائے گا تو سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا, ایک لفظ شامل کر لے گا کہ جی لوگوں نے شکایت کی, حالانکہ شکایت کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. لوگوں نے بڑا برا محسوس کیا, جی ایک وتر. کہتا پہلے میں پڑھ لیتا ہوتا تھا, تو کیوں پڑھتا تھا؟ تیری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ پڑھتے تھے؟ تو کہتا ہے جی انہوں نے سنت چھوڑی اور بدعت کو اپنایا, خانگی کے بچے. تو نے بھی تو وہی کام کیا. تو نے کیا کیا؟ تو نے بھی تو حضرت امیر معاویہ کے بغض میں سنت چھوڑ دی نا. ایک وتر بھی تو سنت تو ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تو تھا نا. ایک وتر بھی حضور نے پڑھا, 3 بھی پڑھے, 5 بھی پڑھے, 7 بھی پڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن تو نے کہا جی میں چھوڑ رہا ہوں اسے. کیوں؟ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جتنی گندی باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کرے گا وہ سب کی سب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جائے گا. کہتا ہے جی یوں ہاتھ باندھ کے نا, یوں کہتا ہے اگر ہم مولا علی کے دور میں ہوتے تو ہم ان کی طرف سے تلوار نہ اٹھاتے. لعنت ہے تیری ماں کے عقیدے پہ. تو کیسے ان پہ ہاتھ اٹھا, ان کی طرف سے لڑتا؟ تو ان کے آج فیصلے نہیں مانتا, تو ان کے اولاد کے فیصلے نہیں مانتا. تو کہتا ہے امام حسن نے صلح کی تھی, اللہ نے کروائی تھی, رسول اللہ نے بشارت دی تھی, لیکن میں مرزا محمد علی جیلمی آج اس صلح کو منسوخ کرتا ہوں. لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پہ. توبہ کر, مسلمان ہو. تو دال و مدل ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. صلح اللہ نے کرائی ہے, امام حسن نے کی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے 30 سال پہلے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کہہ رہا جی میں منسوخ کر رہا ہوں. یہ اسلام کون اپنائے گا؟ جو تم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گندی زبان بولتے ہو, امام حسن نے ان کی بیعت کی ہے, امام حسین سے بھی کروائی ہے. تو تجھے آج ان کی اولاد کا فیصلہ منظور نہیں, تو تلوار اٹھائے گا؟ تو تلوار اٹھائے گا؟ وہ جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا نا, اگر مرزا جیلمی تو اس دور میں ہوتا تو تیرے ہاتھوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شہید ہوتے. واقع تحکیم کا جو ایک ترکیب بنی تھی واقع تحکیم کی, تجھے وہ قبول نہیں ہونی تھی. تو نے تو تلوار اٹھا لینی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ صلح کیوں ہونے لگی ہے, یا واقع تحکیم کیوں پیش آنے لگا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو, تو امام حسن کو تیرے ابو نے چپیڑیں نہیں ماری تھی؟ تیرے باپ داداؤں نے امام حسن کو تھپڑ نہیں مارے تھے معاذ اللہ؟ ان کے منہ پہ تماچے مارے, ان کا مسلح کھینچا, ان کے خیمے کو آگ لگائی, مذل المومنین کہا, وہ مسلمانوں کو ذلیل کروانے والے. اور تو نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی. ان بے غیرتوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ صلح خود نہیں کی, رب تعالیٰ جل وعلا نے کروائی ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے.
تو کیا اسلام پیش کرے گا یا اسلام کا دفاع کرے گا؟ تو اسلام کو گندا کرنے آیا ہے۔ اللہ تیری ماں کا منہ کالا کرے، تیری ماں کی قبر کو خراب کرے، اور اللہ رب العزت دنیا میں تجھے اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی گستاخی کا صلہ دے، دنیا دیکھے کہ کس طرح تیرا منہ کالا ہوتا ہے اور کس طرح تیری قبر سے شعلے نکلتے ہیں آگ کے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیے جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔